اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ تھام کر جب یہ ارشاد فرمایا جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، اور اس کے بعد دعا کی اے اللہ عز و جل تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ پتہ چلا علی المرتضیٰ کا دشمن اللہ اور رسول کا دشمن ہے، اور علی المرتضیٰ کا دوست، ان کو چاہنے والا، ان کو محب، ان سے محبت کرنے والا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرمایا، بھائی چارے کا جو سسٹم قائم ہوا جب مہاجرین وہاں سے مدینہ پاک میں آئے، اور جو انصار تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں رشتہ بھائی بھائی کے اندر، رشتہ اخوت کے اندر قائم فرمایا، تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے تو سب کو مقرر کر دیا۔ تو ان میں ایک ہستی رہ گئی جن کا نام علی المرتضیٰ ہے، ان کو کسی کے ساتھ بھائی نہیں بنایا۔ تو وہ آپ کے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات کا جو رشتہ قائم فرما دیا، لیکن میرے ساتھ کوئی جوڑا نہیں بنا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یاد رکھو تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ یہ بھی درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ اور آپ تو ولیوں کے سردار ہیں، آپ تو ولایت کے وہ پہلے ستون ہیں جن کے ذریعے تمام امت قیامت تک آنے والے جو نیک لوگ ہوں گے ولایت تقسیم ہوگی، ان کے اندر آپ کے ذریعے سے ان کو ولایت ملے گی۔ تو میرے عزیزوں، مولا کائنات کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ نے اپنی زندگی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر کے گزاری ہے، اور کوئی ایسی جنگ نہیں جس کے اندر آپ نے شرکت نہ کی ہو، اور کوئی ایسا مقام نہیں جہاں آپ موجود نہ ہوں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے اپنی جان کو وار دیا ہے، اور آپ کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے فضائل، ہر صحابی کے اتنے فضائل ہیں اور اتنی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت کے اندر دیدار نصیب ہوا، صحبت نصیب ہوئی، تو وہ قیامت تک کے لیے پوری امت میں افضل قرار پا گئے۔ کسی بھی صحابی کا آپ اس کی زندگی نکال لیں تو آپ کو بے شمار فضائل ملیں گے، لیکن آج مولا کائنات علی المرتضیٰ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب ہجرت کی رات آپ کو حکم ہوا ہجرت کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جو مختصر سی جماعت تھی مسلمانوں کی، اس میں سے جس کا انتخاب کیا وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، لوگوں کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، اور آپ نے وہ امانتیں لوٹانی ہیں، تو آپ نے اس کے لیے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انتخاب کیا، اور پھر آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کے حکم جاری کیا اے علی آج رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور یہ امانتیں صبح لوٹا کے میرے پیچھے آ جانا۔ اور اسی رات کفار نے یہ مشورہ کیا تھا کہ آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا کہ آج کی رات بڑی ہی سخت رات ہے، لیکن مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی زندگی جہاد کے اندر گزری، اور رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زندگی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاشانہ اقدس تھا اس کے ارد گرد رات کو پہرا دیا کرتے تھے، اور بقیہ زندگی کے اندر بھی آپ شب بیداروں میں ہیں، آپ عبادت گزاروں میں ہیں، آپ کے خطبات اگر پڑھیں تو اس میں حمد باری تعالیٰ جو ملتی ہے وہ کمال کے خطبات ہیں مولا کائنات کے۔ اے علی آپ نے کبھی زندگی میں کسی رات آرام بھی کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ مجھے ایک ہی رات ملی ہے، ہجرت کی رات، دشمن سر پہ کھڑے ہیں اور قتل کا منصوبہ ہے، اور بستر رسول اللہ ہے، اور چارپائی بھی رسول اللہ کی ہے، اور اوپر کرنے والی چادر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مجھے حکم ہے علی اس میں سو جاؤ اور امانتیں دے کے پیچھے آ جانا۔ مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا،
اور اس مقام کے اوپر میں نے یہ عہد کر لیا کہ آج علی کو سونے کی رات مل گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چادر اوڑھ کے لیٹ گیا اور وہ رات مجھے بڑے پرسکون طریقے سے نیند آئی۔ یہ یقین تھا، یہ عقیدہ تھا آپ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے بستر پہ تم سو جاؤ اور صبح ایمانتیں لٹا کے واپس آنا۔ اپنی جان کو بھی آپ نے حضور کے لیے قربان کر دیا اور آپ کے لیے ہر جگہ پہ آپ آگے کھڑے ہیں۔ تو میرے دوستو، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے محبت کیجئے۔ آپ تمام سلاسل کے بانی ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں اور آپ کے بیٹے جناب حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ ہی وہ ہیں جو حوض کوثر کے اوپر موجود ہوں گے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے امت کی پیاس کو ختم کریں گے۔ اور آپ کے ہی بیٹے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے، کربلا کے اندر اپنے جان نثاروں کو قربان کیا، اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیا ہے۔ اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت کے اندر قائم کیا گیا ہے، آپ اہل بیت کے اندر ہیں، اور آپ جو اہل بیت سے رزق کو اللہ نے دور کر دیا ہے ان میں ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر قسم کا نجس اور ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ تو مولا کائنات بھی اہل بیت کے اس کے اندر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی اور جناب علی المرتضیٰ چادر میں جناب علی کو بھی لے لیا، امام حسن حسین کو بھی لے لیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی لے لیا اور خود بھی ہو گئے، اور سارے یہ 5 کے 5 اس چادر کے نیچے آگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ وہ شان اور وہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو سیرت ہے، اس کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔